الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و ثنا تو بعد صدر محفل سینت محفل محترم المقام حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مرتضیٰ بندیالوی صاحب اور جلوگر علماء سی وقار قراء و حفاظ کرام علاقے دے دور دراز تو قرب اور جوار تو تشریف فرما مؤسس بزرگوں اور مکرم نوجوان بھائیوں، دعا ہے اللہ تعالیٰ جامعہ غوثیہ رسبیہ بارویہ دے اندر دستار فضیلت دے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرماوے۔ ادارہ دے محتمم مدرسین، طلباء ذی احتشام اور معاونین دی اس محبت کو خلوص کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرماوے۔ تمام مدارس حقہ اور مساجد حقہ اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ تا قائم قیامت قائم اور دائم رکھے، اور قرآن و سنت دے ابلاغ و تبلیغ نشر و اشاعت دین واسطے اللہ تعالیٰ انہیں مراکز دی حفاظت فرماوے، اپنے پرائیں دی نظر بد ہما قسمی سازشیں تو محفوظ اور ممنون رکھے۔ مخلص معاونین کو، مدرسین کو، اساتذہ کرام کو، متعلمین کو اللہ تعالیٰ خزانہ غیب تو وسیع رزق عطا فرماوے، اور اساں جتنا اس دعا میں شامل اللہ تعالیٰ اسا کو، سارے نسلوں کو، سارے خاندان کو دین جہاں عطا فرماوے۔ فلسطین، اہل فلسطین کو اللہ تعالیٰ فتح مبین، نصرت عظیمہ، کفر دوتے اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ غلبہ قاہرہ عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں یہ گال سن کے خوش تھیاں کہ اج طلباء کرام جنہاں دی دستار فضیلت ہونی ہے وہ 40 تو 45 دے قریب خوش نصیب و طلباء ہیں جنہاں دے سر دوتے دستار فضیلت آون والی ہے۔ یقیناً یہ دنیا دے اندر طلباء کرام واسطے احساس ہے جنہاں نے انہیں کو پڑھائے یا جنہاں والدین نے انہاں کو حفظ قرآن دی سعادت واسطے ادارے اور مساجد تو روانہ کی تھے۔ انہاں طالب علموں دے والدین کو بھی جہاڑے قیامت دے ایک تاج نوری پوایا ویسی، مطلب ہے کہ اے فقط طلباء دی دستار فضیلت ہے، انہاں دے والدین دی جڑی دستار ہو سی مراد نوری تاج ہو سی، او جہاڑے قیامت دے قابل دید ہو سی۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من قرأ القرآن و عامل بما فیہ، جائیں پڑھے قرآن کو تے جو قرآن آکھے او منی بھی گئے عمل بھی کی دی گئے۔ یہ حدیث سے جدو شرطہ ہے من قرأ القرآن، جائیں پڑھا قرآن و عامل بما فیہ، جو کچھ قرآن منوائے او حافظ یا قاری یا عالم او من کے عمل بھی کر ونجے تو فرمائے البسا والدہ ہوں حافظ کاری دے پیو ماں کو جہاڑے قیامت دے تاج پوایا ویسی نور دا
اور ان دی جڑی روشنی ہو سی وہ آسمانہ دے سج کلوں کتنے زیادہ ہو سی دو احسن من دو شمس کہ اون تاج دا جڑا نور ہو سی نورانیت اور روشنی ہو سی او یہ آسمانی سج دی روشنی کلوں بھی زیادہ ہو سی بل فرمائے لو کانت فی بیوتکم ایو سج اگر کہیں دے گھر ابھر پوے نسو وہ گھر دا عالم کیا ہو سکتا ایو آسمانی سج ایو شمس مبارک اگر کہیں دے گھر ابھرے اور ہوں گھر دے اندر ہی روشنی کھڑاوے کوئی چونڈ گوٹ مغفرہ سی یہ تک کت ابھرے جو جہان سارے کو روشن فرمائی کرے اگر یہ ابھر پوے کہیں دے گھر رہے لو کانت فی بیوتکم ایو سج اگر ابھر پوے کہیں دے گھر ویچ فرمایا نسو نور کتنی ہو سی اور روشنی کتنی ہو سی فرمایا فما ظنکم بالذی عاملہ فرمایا اے تا اونتی شان ہے جائے بال کو مدرسے بھیجے پر جائے خود قرآن سیکھے اوندا مقام کیا ہو سی یہ پاک نبی سیدی پاک زبان دے نورانی الفاظ نے فرمایا فما ظنکم بالذی عاملہ با عمل حافظ دا اپنا مقام کیا ہو سی یہ تا اون دے صدقے پیو ماں کو تاج پیا مل دے خود جائے پڑھے اون دی شان کیا ہو سی والدین تے فقط بھیجے جو پترہ چاک قرآن پڑھ کیا اے بھیجن والے دی شان ہے خود ٹر کے آمن والا روزانہ سردی گرمی دی پرواہ کیتے بغیر قرآن واسطے دو زانو تھی کہ ہاتھ بات کے تلاوت کرنے والا فرمائے نسو اوندا مقام کیا ہو سی اوندا جرا تاج ہو سی کیا شانے والا ہو سی اصل دے اندر اے سن کے تمہارا کلیجہ بھی ٹھر دے کہ واقعی یار قرآن قرآن ہے عظمت دا بادشاہ ہے عظیم کتاب ہے پڑھن والے دا مقام ہی اعلیٰ ہے اور شان بھی نرالی ہے لیکن سادے ہی دور تے سادے ہی دیس دے اندر سمجھ نہیں آندی جو کیا تھے جنہی اعلیٰ کتاب ہے اعلیٰ کتاب جنہی تلاوت بھی اعلیٰ جنہی فرق بھی اعلیٰ جنہی زیرہ زبرہ شدہ مدہ بھی اعلیٰ لیکن اوپا سے توجہ گھاٹ ہے جیڑی کہیں کم دینی تعلیم غیر دی سارے نگاہ ملوگے جو اڑائی ہیں ایک سازش ہے کہیں کافر تے ظالم دی جیسا نے یہ دینی نظام کوئی مقام تک کھڑا چھوڑی پورے پاکستان نے دیکھو غیر دی تعلیم پڑھن والا کتنی چھبی چاہ کے پندہ نہ وداؤ سی کتنی روٹی در در کھڑکا کے نہ گھن سی پروٹوکول ہو سن گڈیا چیسن گڈیا پوچے سن گرمیاں ہو سن تا اے سی دی سہولت بھی یا نال ہو سی سردیاں ہیں گیزر ہیٹر دی سہولت بھی میسر ہو سی لیکن لوچے پاسے جڑی تعلیم بھی اعلیٰ نظام بھی اعلیٰ فرے کتاب چاہتے ہوتے ناصل تھئیے اور رسول تو اعلیٰ فر جڑی امت ہے وہ امت تو بھی اعلیٰ لیکن اوہا امت کھڑی آدھی ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے لئے بیٹا لندن چلا گیا اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ روانہ ہوا مطلب ہے اپنے موتھی نال خبر نہیں کو چھالے کیوں نہیں پودے خبر نہیں ہے گنگا کیوں نہیں دیا خبر نہیں کو لقبے کیوں نہیں پکڑیا جناب قرآن کو جھکا تے غیر دی تعلیم کو آلہ کھڑا آدھے سن باندھے میں نا لوگ خوش تھی کیا دے صحیح میں او قسمت دا سکندر ہاں اپنی قسمت تے ناز کرے نا جو میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم کے لیے فلاں کنٹری کو روانہ ہو گیا فلاں ملک چلا گیا اپنے بوتھی نہ لئی تھے نا اپنے محبوب دے دین دی تعلیم کو جھکا آگ کے غیرے کو آلہ آگ کے تاہی کیا سمجھے دین کو تاہی کیا جانے محمد بھی شریعت کو فل دانے ہو سن ہر چوک ہر چوراہے تے دیکھو سی مولوے دا کام مفتج پندے پہن سی لنگر ٹائم تے ملوے دے سائیں روٹی نہ انہوں کو مرچے دے بھا دا پتا نہ لور دا پتا نہ انہوں کو سبزی ترکاری دا الٹا مطلب ہے کہ مذاقانہ انداز ہے یہ چنگے دی عصمت کو سلام کچھ لوگوں کو عرض کرنا چاہنا میں کہ فل دیکھو سی مولوی تھی کہ مفتی اشور لے ہو سی زکاة لے ہو من گندے ہے تیرہ تانا تو علیجے اتنی مطلب ہے نراز ہیں تو جائے کو فیر لگ دے پہن وہ دا دل گئے نہیں تو میل کو چیل لیتی چاہت ہوتے بھی اتنی غصہ بیٹا کٹھے نہیں جڑا کہیں دی خاطر بوتھی پھیٹی کر کے ودا لے دے کیا سمجھے ہوں دا ضمیر کہے نہیں کروڑا سلام نبی سید علم غیب کو میں اس مقام تے حدیث سنا ہونا چاہنا
نبی سیدی پاک ذات نے اپنے غلامہ شاگردہ مریدین صحابہ اصحاب کو فرمائے انکم اصبحتم فی زمان، فرمایا بے شک تساں اون زمانے وچ ہیوے کثیر فقہاؤ دین کو سمجھن والے ماندے نہیں تے قلیل خطباؤ خطیب نظر آندے نہیں۔ میں مبارک ہوئے تساں اون زمانے وچ ہیوے انکم اصبحتم فی زمان، بے شک تم ہو ایسے زمانے میں کہ کثیر فقہاؤ فقہی کثیر ہے، قلیل خطباؤ خطیب تو قلیل ہے، فائزین مقررین اور سر گورے تقریر کرنے والے فرمائے او تھوڑے ہیں ٹامبا ٹامبا نظر آندے تے سمجھن والے دین کو ہر شہر وچ ماندے۔ فل فرمایا لوگا نے بیاں میں سناؤ صحیح سرکار، فرمایا قلیل سائلوہ کثیر موتوہ، فرمایا پنن والے قلیل ہیں فنڈن والے کثیر ہیں، منگن والے تھوڑے ہیں قلیل سائلوہ، فرمایا تو ساؤں زمانے میں چھیوے جو منگن والے تھوڑے ہیں کثیر موتوہ، دیون والے ٹر کے بدلے دن کوئی عشر کھنا رہا، کوئی زکاة کھنا رہا، کوئی غریب اپنا حصہ سارے مال جو فنڈن آلا۔ اس بعد پنجواں جملہ پاک رسول صحیح سرکار فرمائے العمل فیہ خیر من العلم، حضور فرمائے ای زمانے وچ تو ہاڑے واسطے عمل کرنا بہو آلہ ہے، سکھن کولو عمل بہتر ہوئے۔ فل حضور نے غیب دی خبر دے جو فرمایا ثم جاتی علی الناس زمان، فرمایا ایک وقت ہو سی میری امت اور ایک زمانے دوتے، ایک عجب وقت ہو سی، ایک وقت ایسا سی میری امت دوتے، فرمایا اول حال کیا ہو سی، فرمایا کثیر خطباؤہ قلیل فقہاؤہ فائزین مقررین، کھٹانے جناس دین کو سمجھنانے لبھانے جناس۔ سمجھتے پہ ہو کثیر فقہاؤ قلیل فقہاؤ، فقہی قلیل ہوں گے، کثیر خطباؤ فائزین مقررین او ڈھیر ہو سے، فاس آلے تقریریں آلے اور سر گرج لوگیں منال خطاب کرنے والے فرمایا ہوتا ڈھیر ہو سن، اول تو گھن کے آخر تک میں محمد قرآن کو سمجھ ڈالے بہت تھوڑے ہو سن۔ فلو گانے بیاں فرمایا کثیر سائلوہ، پنہ نالے ہر چوک چوراہے تے مل سن، جے کو خدا دیتے دیون واسطے گھروں نہ نکل سن۔ سبحان اللہ، اسم محبوب دے علم غیب کو سلام بیٹھے آلے نہیں سمجھا گا۔ کثیر سائلوہ، سائلین کثیر ہوں گے، منگن والے ہر چوک تے ہر چوراہے تے ہر گلی ہر محلے وچ گھنن والے ہاتھ کھول کے آئے کھڑے ہو سن، لیکن قلیل موتوہ دیون والے گھر باسن دیون نہ آسن، یا دیون والے ٹامبا ٹامبا قلیل ہو سن، منگن والے کثیر ہو سن۔ اس تو بعد تھیں ایک بئی حدیث سے باغ رہے کہ سر لا کے مضمون کو ٹورنا چاہنا، حضور دے اصحاب نے ہاتھ جوڑ محبوب کو عرض کی تھے وَمِن قِلَّةٍ، کیا اس دور میں ہم قلیل ہو جائیں گے؟ یعنی منگن والے ڈھیر تے دیون والے تھوڑے، کیا عمل غربت ہو سی، افرادی قوت ساری گھٹ ہو سی، یا سارے کو مال تھوڑا ہو سی، جو ہوں دے نا تے دیون والے گھٹ میں سن، منگن والے زیادہ تے دیون والے تھوڑے، صحیح نساؤ کیا عمل نہ ومن قلہ، کیا وہ قلت کی وجہ بنے گی، کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ آپ کو سمجھائے بڑا ایسا ایسا پیشین گویاں پا کر رسول رسائن پڑھتے حدیث کو 14 طبق روشن تھا ہے۔ سنائے حضور کو صحابہ پوچھے ومن قلہ، کیا عمل ایسا قلیل تے تھوڑے ہو سو، جو منگن والے ڈھیر تے دیون والے گھروں باہروں نہ نکلن تھوڑے ہوئن، القلیل کالمعدوم، جو دیون والے ہوئن نہ تے گھنن والے ہر چوک چوراہے تے گال کو سمجھا ہے۔ صحابہ پوچھے وَمِن قِلَّةٍ، کیا تھوڑے قلیلوں سو اساں، جو ہوں تے نہ تے دیون والے بھی گھٹ؟ فرمایا کیفَ بِکُمْ اِذَا غَدَا أَحَدُكُمْ فِي حُلَّةٍ وَرَاحَ فِي حُلَّةٍ، فرمایا ہوں والے غریب ہو سن
جنہیں دے سویرے دا سوٹ بھی ہو سی شام دا لباس بھی ہو سی فرمایا کیوں غریب ہو سن حضور چلالے چاگن فرمایا جس دور دی خبر اسا میں دینے تو سادے میں غریب ہو سن فرمایا کیفا بکم اذا غدا احدکم فی اللہ وراہ فی اللہ جن کا صبح کا لباس اور ہوگا شام کو لباس اور ہوگا مطلب ایک ایک نہیں ہے ڈوڈو تریار تے سوٹ بٹے سے سویرے دا لباس بیا ہو سی شام دا سوٹ اور مسیح پیشین گوئی پاک رسول دی فرمایا فوڈی ات بین یدے صافا وروفی ات اخرى ایک ٹکر حضم نہ تھی ہو سی بیا قدورہ وچ نہیں ہو سی کروڑ سلام یارا بڑا علم دیتے آخ جا محبوبہ تیرے علم غیب تو صدقے غیب جا خبرہ دیوان تو صدقے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ شان صحابہ شان اہل بیت نعرہ پانتن نعرہ حیدر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ